ٹرانسپورٹ مافیا کے خلاف حکومت پنجاب کا بڑا ایکشن۔ وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر، مشیر وزیر اعلیٰ ذیشان ملک کا بادامی باغ لاری اڈے کا دورہ، مسافروں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ضابطوں کی سنگین خلاف ورزی پر 20,000 ٹرانسپورٹ اڈے فوری طور پر سیل کر دیے۔ زائد کرایہ وصول کرنے اور دیگر خلاف ورزیوں پر 6 افراد گرفتار۔ فراز میں غفلت اور ناقص کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر ایڈمنسٹریٹر لاری اڈا کو فوری طور پر عہدے سے معطل کر دیا گیا۔ صوبائی وزراء کا کہنا تھا کہ مسافروں کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے اور ہراساں کرنے والوں سے کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے خوبصورت، تگڑے اور سستے جانور کی تلاش۔ شہری مویشی منڈیوں کا رخ کرنے لگے۔ بیوپاریوں اور خریداروں میں سودے بازی۔ منڈیوں میں جانوروں کی تعداد زیادہ، خریداروں کی کمی، بیوپاری پریشان۔ خریدار جانوروں کی قیمتیں کم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ کہتے ہیں قیمتیں سن کر تو جانور خریدنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی۔ عید منانے کے لیے پردیسیوں کی آبائی علاقوں میں واپسی۔ شہر کے بس سٹینڈز اور ریلوے اسٹیشن پر مسافروں کا رش۔ ٹرینوں اور بسوں کی بکنگ 100% مکمل ہونے سے پردیسی پریشان۔ کئی مقامات پر ٹکٹ بلیک میں فروخت ہونے کے شکوے۔ ٹرانسپورٹرز پر زائد کرایہ وصول کرنے کا بھی الزام۔ ریلوے انتظامیہ نے رش کم کرنے کے لیے عید پر 3 اسپیشل ٹرینیں چلانے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ شہری آسانی سے عید منانے اپنے گھر پہنچ سکیں۔ عید شاپنگ کے لیے مارکیٹوں میں خریداروں کا رش بڑھنے لگا۔ خواتین، بچے، بوڑھے اور نوجوان سب خریداری میں مصروف۔ کوئی جیولری، چوڑیاں تو کوئی جوتے خرید رہا۔ خواتین کہتی ہیں مہنگائی جتنی بھی ہو جائے عید پر نئے کپڑے، جوتے ضرور پہنیں گے۔ منڈی اور مساجد میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ مخصوص مقامات کے علاوہ کہیں بھی مویشی منڈی لگانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ عید پر مساجد اور امام بارگاہوں کو عرق گلاب سے دھویا جائے گا۔ عید پر صفائی کا آپریشن تینوں دن 24 گھنٹے جاری رہے گا۔ ہر میونسپل کونسل میں کیمپس قائم کر دیے گئے ہیں۔ صوبائی وزراء عظمہ بخاری اور ذیشان رفیق کی پریس کانفرنس۔ عید الاضحیٰ پر شہریوں کو بلا تعطل پانی کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے ٹیوب ویلز کے خصوصی اوقات کار جاری۔ صبح 4 بجے سے دوپہر 12 بجے تک پانی فراہم کیا جائے گا۔ 2 گھنٹے کے آرام کے بعد 2 بجے سے دوپہر 4 بجے تک پھر پانی فراہم کیا جائے گا۔ تیسرا دورانیہ 5 بجے سے رات 9 بجے تک جاری رہے گا۔ عید الاضحیٰ کے دوسرے روز کے اوقات کار میں کچھ کمی کی جائے گی۔ ایم ڈی واسا غفران احمد کی تمام ڈائریکٹرز اور ایکسیلز کو فیلڈ میں متحرک رہنے کی ہدایت۔ عید الاضحیٰ کے لیے 4,999 مساجد اور 200 کھلے مقامات پر نماز کے انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ ذرائع کے مطابق کل 5199 مقامات پر عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی جائے گی۔ ضلعی حکام کے مطابق عید الاضحیٰ کے لیے لاہور بھر میں نماز کے انتظامات کے NOC جاری۔ پنجاب میں بھی عید کی چھٹیوں کا اعلان کر دیا گیا۔ وفاقی حکومت کے فیصلے کی روشنی میں پنجاب حکومت نے بھی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری احمد رضا سرور کے مطابق صوبے میں 26 سے 28 مئی تک 3 سرکاری تعطیلات ہوں گی۔ پنجاب میں منگل، بدھ اور جمعرات کو تمام سرکاری ادارے بند رہیں گے۔ بڑی عید پر حکومت کا غریب عوام کے ساتھ بڑا مذاق۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں پھر معمولی کمی۔ پیٹرول کی قیمت میں 6 روپے کمی، 403 روپے 78 پیسے کا لیٹر ہو گیا۔ ڈیزل کی قیمت میں 6 روپے 80 پیسے فی لیٹر کمی، 402 روپے 78 پیسے کا لیٹر ہو گیا۔ نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا۔ شہریوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں تھوڑی سی کمی کو مسترد کر دیا۔ بولے حکومت نے جب قیمت بڑھانی ہو تو 30 سے 40 روپے تک بڑھائی جاتی ہے اور جب دام کم کرنے ہوں تو 2 روپے 4 روپے یا 6 روپے کم کیے جاتے ہیں۔ مجبوری ہے، کیا کرے، روزگار یا نوکری پر بھی جانا پڑتا ہے۔ حکومت کو پیٹرول کی قیمت کم سے کم 50 روپے تک کم کرنی چاہیے تھی۔ پیٹرول کی قیمتوں کی وجہ سے گھر چلانا بھی مشکل ہو گیا ہے۔
نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کہتے ہیں حکمران طبقوں نے ہمیشہ ملک کے لیے اچھے امکانات کو ضائع کیا۔ حکومت نے موجودہ پیٹرولیم قیمتوں میں کمی کر کے عوام کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ پیٹرول ڈیزل کی قیمت 250 روپے فی لیٹر ہونی چاہیے۔ حکمران طبقہ عوام کو جھوٹی تسلیاں دے رہا ہے۔ توانائی بحران قومی معیشت کے لیے موت کا پروانہ بن گیا ہے۔ امریکہ کے لیے دوبارہ جنگ کرنا ممکن نہیں، اسے ایران سے معاہدہ کرنا ہوگا۔ پنجاب میں اے آئی بیسڈ حکومتی سروسز اور ڈیجیٹل ڈیٹا مینجمنٹ متعارف کرانے کی تیاری۔ کنیکٹڈ پنجاب منصوبہ ورلڈ بینک کے 7 کروڑ ڈالر قرض سے شروع کرنے کی منظوری۔ منصوبے پر 19 ارب 54 کروڑ 23 لاکھ روپے خرچ کیے جائیں گے۔ پنجاب میں پہلی بار سرکاری جی پی یو کلاؤڈ اور اے آئی سروسز متعارف کرانے کا فیصلہ۔ عالمی معیار کے مطابق جدید 5G سروسز کے لیے 40% فائبرائزیشن ضروری ہے۔ ڈی آئی جی ٹریفک پنجاب محمد وقاص نذیر کا تمام ٹریفک افسران کو فیلڈ میں رہنے کا حکم۔ بس اڈوں اور گاڑیوں پر کرایہ نامہ لگوانے کی ہدایت۔ محمد وقاص نذیر بولے، عید الاضحیٰ سے قبل ٹرانسپورٹ کی کرایہ میں ممکنہ غیر قانونی اضافے پر کارروائی کی جائے۔ سی ٹی اوز اور ڈی ٹی اوز اوور چارجنگ اور لوڈنگ روکنے کے لیے ٹرانسپورٹر سے ملاقات کریں۔ ٹرانسپورٹرز کو مقررہ کرایہ لینے کا پابند کیا جائے۔ سی ٹی او سید عبد الرحیم شرازی کا عید الاضحیٰ کے پیش نظر لوڈر رکشوں کے لیے بڑا ریلیف۔ کینال روڈ پر لوڈر رکشوں کو قربانی کے جانور لانے کے لیے جانے کی عارضی اجازت۔ سی ٹی او بولے، دیگر لوڈر رکشوں اور چنچی کے خلاف بدستور کارروائی جاری رہے گی۔ ٹیارن، لوہے کے راڈ، بانس اور دیگر سامان والے رکشوں کو کینال روڈ استعمال کرنے کی ہرگز اجازت نہیں۔ پنجاب کے سرکاری اسکولوں میں سمر کیمپس کی اجازت۔ نجی اسکولوں کے حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری نہ ہوا۔ پنجاب میں سمر ویکیشنز کے دوران لرننگ کیمپس قائم کرنے کا فیصلہ۔ پنجاب حکومت نے منظوری دے دی۔ صوبے کے 12 اضلاع کے 3030 منتخب اسکولوں میں 6007 لرننگ کیمپس قائم کیے جائیں گے۔ لرننگ کیمپس 2 جون سے 7 اگست تک جاری رہیں گے۔ کیمپس ہفتے میں 5 دن 2.5 گھنٹے فی روز چلائے جائیں گے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان سے اقوام متحدہ پاپولیشن فنڈ کے وفد کی ملاقات۔ خواتین، بچوں کی صحت، تعلیم اور سماجی تحفظ سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ ملک احمد خان بولے، پنجاب اسمبلی پائیدار ترقی، خواتین کے تحفظ اور مؤثر قانون سازی کے لیے پرعزم ہے۔ خواتین، بچوں اور نوجوانوں کے حقوق کا تحفظ ناگزیر ہے۔ آئندہ مالی سال 2026 سے 27 میں ٹرانسپورٹ ٹیکسز میں اضافے کا امکان۔ آئندہ مالی سال میں محکمہ ٹرانسپورٹ پنجاب کو ٹیکس وصولیوں کو بڑا ہدف دینے کی تجویز۔ گزشتہ سال کی نسبت اس سال ٹیکس ہدف میں 36 کروڑ روپے اضافے کی تجویز۔ موٹر وہیکلز، روٹ پرمٹ، جرمانوں، چالان سے اربوں روپے اکٹھے کرنے کی تیاری۔ گاڑیوں کے رجسٹریشن، فٹنس سرٹیفکیٹ اور ٹوکن ٹیکس فیسوں میں اضافے پر غور شروع۔ عوام پر اضافی بوجھ پڑنے کا امکان۔ سی ٹی ڈی کے پنجاب کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، مختلف علاقوں میں 13 دہشت گرد گرفتار۔ لاہور سے فتنہ الخوارج کا خطرناک دہشت گرد مختار گرفتار۔ دھماکہ خیز مواد، آئی ای ڈی بم، ڈیٹونیٹر، حفاظتی فیوز وائر اور ممنوعہ سٹکرز برآمد۔ حکام سے سی ٹی ڈی کے مطابق گرفتار دہشت گرد قانون نافذ کرنے والے اداروں کے دفاتر کو ٹارگٹ کرنا چاہتے تھے۔